ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو سب سے اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے محبوب تم صبر کرو، تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور اس کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب جنگ احد میں میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ کا مصلح کیا گیا، یعنی آپ کے مختلف اعضاء کو کاٹا گیا، اور ان اعضاء کو کاٹ کر کے ہندا نے ڈورے میں ان کو پرو کر کے اپنے گلے کا ہار بنایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو اس نے چبایا۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ بہت بڑے صلہ رحمی کرنے والے اور ہر نیکی میں حصہ لینے والے تھے۔ اگر عورتوں کا غم نہ ہوتا، یعنی میرے بعد اس طریقے کے جاری ہونے کا اگر غم نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا، یعنی حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا ان کی لاش کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا یہاں تک کہ آپ درندوں پرندوں کے پیٹ سے اٹھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فتح و نصرت بخشی تو میں آپ کے عوض ان کے 70 آدمیوں کا مصلح کروں گا، یعنی ان کی شکلیں بگاڑوں گا میں۔ اس قدر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت بخشی تو ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے جو عرب میں کسی نے کسی کے ساتھ میں نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ڈال دی، لیکن چادر چونکہ چھوٹی تھی ان کے پاؤں اس سے کھلے ہوئے رہ گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں ازگر گھاس سے ان کے پاؤں کو ڈھانک دو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس طرح نماز جنازہ پڑھی کہ جب شہداء کو لایا جاتا ایک ایک کی نماز جنازہ کے بعد میں ان شہداء کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا، لیکن جتنے بھی شہیدوں کی نماز جنازہ ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش وہیں پر رکھی رہی، اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اٹھایا۔ تو اس طریقے سے حضرت امیر حمزہ پر 70 مرتبہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف کا دن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم سزا دو تو ایسی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ اس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسی تکلیف ہوئی تھی وہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کہا تھا، یہ حضرت وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہ اس وقت تک مومن نہیں تھے،
لیکن بعد میں یہ ایمان لے کر کے آئے تھے. تو جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے وحشی اپنا چہرہ چھپا سکتے ہو تو مجھ سے اوجھل رہا کرو، یعنی تم میری نگاہوں کے سامنے مت آیا کرو. گویا کہ جب میرے آقا علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے تو آپ کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ یاد آ جاتے تھے. اس طرح آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھ سکتے ہو تو اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھا کرو، میرے سامنے مت آیا کرو. اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت وحشی نے ایمان لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن بعد میں اس کا کفارہ بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ادا کیا کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمان مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو حضرت وحشی نے اس وقت کہا تھا کہ اس بدبخت مسلمہ کذاب کو میں ماروں گا اور حضرت امیر حمزہ کا بدلہ آج میں پورا کروں گا. پھر اس کے بعد میں یہ جنگ پہ روانہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت وحشی کو مسلمہ کذاب کے قتل کی توفیق بخشی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مدعی نبوت مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا. تو یہاں پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ایسا ایسا بدلہ لوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر کے ارشاد فرما دیا کہ محبوب جیسی تکلیف پہنچائی جائے اتنی ہی سزا دو، یعنی جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے اس سے زیادہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد میں اگر صبر کر لو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی بدلہ لینا یہ شریعت ہے لیکن معاف کر دینا یہ طریقت ہے. بدلہ لینا یہ رخصت ہے لیکن معاف کر دینا یہ عزیمت ہے. جائز بدلہ لینا بھی ہے اور جائز معاف کر دینا بھی ہے، لیکن اچھا قانون بدلہ لینا بھی ہے اور یہ معاف کر دینا بھی ہے. لیکن کبھی کبھی بدلہ لینا مفید ہوتا ہے اور کبھی کبھی معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی پیاری یہاں پر تعلیم عطا فرمائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو ہندہ جو تھی وہ اپنے گھر سے چھری لے کر اسی ارادے سے آئی تھی کہ وہ جب شہید ہوں گے تو میں ان کے ساتھ میں ایسا ایسا کروں گی. تو اس نے جو کیا تھا وہ ایک بڑی تکلیف کا مرحلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑے اچھے اخلاق سکھائے کہ محبوب معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو صبر کا حکم دیا، لیکن اس صبر کا بڑا ذوق اور بڑا اعلیٰ مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا، وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر یہ اللہ ہی کے لیے ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صبر کو اپنی توفیق کی طرف اللہ نے منسوب کیا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سب سے پیارا صبر تھا جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا. یہاں سے شیعوں رافضیوں کا بھی یہاں سے رد ہو گیا کہ وہ امام جعفر صادق نے جو یہ فرمایا کہ صبر کے حوالے سے اس سے یہ پتہ چلا کہ ماتم کرنا اگر کوئی بڑی عبادت ہوتی تو پھر ایسے موقع پر صبر کی تلقین نہیں کی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی. اس کا مطلب یہی ہوا کہ بندہ جو ہے وہ ماتم نہ کرے بلکہ صبر کا اظہار کرے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو محسن ہے، نیکیاں کرتے ہیں، محسن ہے. محسن کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ محسن کی 3 پہچان ہوتی ہے، نیک کام کرنے والے کی 3 پہچان. ایک پہچان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جلدی کرتا ہے، یہ محسن کی پہلی نشانی ہے. محسن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان سے بچتا ہے. اور پھر تیسری نشانی جو اس کے ساتھ میں برائی کرے اس کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے. تو جو بندہ محسن ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا جب حضرت ممشاد دنیاوی دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب انتقال کا وقت آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کی زیارت کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے
وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ شاد و آباد رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں محسنوں کے ساتھ ہوں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے، اچھی اور بھلائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ اور حضرت حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت میں جب ان سے کہا گیا کہ کوئی وصیت کیجیے آپ، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مال تو نہیں کہ میں مال کی وصیت کروں، ہاں مال کی وصیت تو میں نہیں کرتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ تم سورہ نحل کی ان آخری آیات پہ عمل کرو، یعنی ادع الی سبیل ربک لے کے آج جو آخری آیت تک پڑھی گئی ہے، فرمایا کہ ان آیتوں پہ عمل کرو، یعنی لوگوں کو بھلائی کے ساتھ نیکی کی دعوت دو، اور کوئی تمہارے ساتھ میں برائی کرے تو زیادہ بدلہ مت لو، جتنا کیا اتنا ہی کرو، اور صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور نیک کام کرتے رہو۔ میں تم کو آخری وقت کے اندر یہی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وفات کے ایک دن پہلے میرے پیر و مرشد نے بھی مجھ کو اور اپنے مخصوص مریدوں کو بلایا اور فرمایا کہ میرے عزیزوں تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس بھی مال و دولت تو نہیں ہے جس کے متعلق میں تم کو وصیت کروں، البتہ میں تم کو آخری وقت میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو میری وصیت یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مطابق شریعت، طریقت اور جو معرفت کے اصول ہیں ان کے اوپر تم سختی سے کاربند رہنا، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اسی مذہب اہل سنت پر انتقال کر رہا ہوں، اور آخرت میں اسی مذہب اہل سنت پر میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ میری وصیت بھی یہی ہے کہ تم بھی زندگی اہل سنت و جماعت پہ کے سچے مسلک پہ بسر کرنا، اور تمہاری موت آئے تو اسی سچے مسلک کے اوپر تمہاری موت آئے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وصیت کی بات آئی تھی تو اس کے تحت اپنے پیر و مرشد کی یہ پیاری وصیت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کائنات عالم نے، اسلام نے ہی اخلاق کا ایسا قانون پیش کیا کہ افراط و تفریط نہ ہو۔ کوئی اگر تمہارے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو اسلام کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جتنا کرے اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ بدلہ مت لو۔ یہ پیاری تعلیم اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ تو دونوں عالم کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا گیا کہ تم کسی پہ ظلم مت کرو، اور اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تو پھر تم صبر سے کام لو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو 3 آخری آیتیں ہیں یہ 3 دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے چند دن پہلے جب مہاجرین کو کافر بہت زیادہ ستا رہے تھے، تب اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ صبر کرو اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آپ غم مت کرو۔ دوسری مرتبہ میدان احد میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا گیا، اس وقت اللہ نے یہ آیات اتاری۔ تیسری مرتبہ فتح مکہ کے دن، یعنی فتح مکہ کے دن جتنے بھی ستانے والے تھے کافر، وہ سب نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے، اللہ نے یہ آیت کریمہ ایک روایت کے مطابق اس وقت اتاری کہ جو جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا دینا۔ آج مکہ فتح ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو ہے وہ جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اس سے زیادہ بدلہ لو۔ تو اس روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ تینوں مرتبہ کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبر سے کام لے، اور اگر بدلہ لینا چاہے تو انصاف کے ساتھ بدلہ لے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور بندہ اگر پرہیزگار بن کر کے نیک بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبہ بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما، قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور مولا اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔